لیکن اگر آجا بنا لیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہر کام یہی بناتا ہے نام، یہی نام ہر کام بناتا ہے، صحت بھی اسی نام سے آتی ہے، کہو بے شک، عزت بھی اسی نام سے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ عزت والا نام ہے، برکتیں بھی اسی نام سے ملتی ہیں، شفا بھی اسی نام۔ یہ گولیاں، یہ دوائیاں، یہ ٹیکے، یہ کیپسول، یہ شربت، یہ سیرپ، کسی نے کہا نا کہ اس بیماری سے، اس دوائی سے مجھے شفا مل گئی، تو شریعت تو کہتی ہے شرک کر بیٹھا ہے، دوائی میں شفا ہے یا اللہ نے شفا رکھی ہے؟ کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا میں ٹھیک ہو گیا، شریعت کہتی ہے شرک کر رہا ہے، کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، اللہ شفا دینے والا ہے، ڈاکٹر دینے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، جبل طور پہ جا رہے تھے، اللہ نے بلایا، درد بہت ہے، چلتے چلتے بھی ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہیں، تو اللہ نے کہا وہ راستے میں دیکھ رہے ہو پودینے کی بوٹی لگی ہوئی ہے، اس کے 2 پتے توڑ لو، میرا نام لے کے کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پودینے کے 2 پتے توڑے، اللہ کا نام لیا، کھائے، شفا ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا، تو اب اللہ سے نہیں کہا، گئے پودینے کے 2 پتے توڑے، کھا لیے، درد نہیں گیا، تو رو کے کہا اللہ پچھلی دفعہ تو نے کہا تھا یہ پتے کھا، تکلیف چلی گئی، آج میں نے کھائے تو تکلیف نہیں گئی۔ اللہ نے کہا اس وقت میں نے کہا تھا، اس وقت تو میرے سے پوچھ کے گیا تھا، میرے حکم کے اندر شفا تھی، پودینے کے پتے میں تھوڑی شفا تھی، میرا حکم تھا کہ اس کے اندر شفا ہوگی۔ فلاں بابے سے میں تویز لے آیا، میرا کام ہو گیا۔ خدا کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، نہ اس کو اس کرنے والی پر ہے کہ وہ کرتا ہے، نہ تیرا ایمان ہے کہ وہ کرتا ہے، سمجھ آئی؟ کاش کہ وہ بھی کہہ دیتا میاں اصل شفا تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میں تو ایک ہیلا وسیلہ ہے، تو آ گیا، میرے پاس کیا ہے، اس نے شفا رکھی ہے، چل تو آیا ہے 2 کل میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو کچھ علماء نے تویزوں کو بھی شرک کہا ہے، اس لیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اچھے عقیدے والے کو اس نے خراب کر دیا، خدا کا دروازہ ہی چھوڑ دیا۔ ان فراڈیوں اور فریبیوں کے پاس ہر بندہ جانے کو تیار بیٹھا ہے۔ سنو، راضی رہو ناراض رہو، جس بندے نے کسی نجومی سے کہا میری ہاتھ کی لینے دیکھ، میری تقدیر مجھے بتا، میں نے پہلے کہا ہے تمہیں، تقدیر اسی کا نام ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، بگاڑنے والا بھی وہی ہے، لکھنے والا بھی وہی ہے، ہمارے ایمانیات کے اندر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، وہ بندے کی تقدیر خود بناتا ہے، خود لکھتا ہے۔ اگر کسی کو تم نے یوں کہہ دیا، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا، 40 دن کی تمہاری ساری نمازیں برباد ہو گئی، تمہارا ذکر و اذکار، تلاوت، ہر شے برباد۔ اس بندے پہ یقین کر بیٹھے۔ اچھا جاتے بھی اس کے پاس ہے، وہ سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا، اس کے پاس اپنے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، جہاں لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں وہ وہی نجومی بیچارہ۔ اچھا آج کل طوطے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مسلمان طوطے والے کے پاس کھڑا ہوتا، پیسے بھی دیتا ہے، یہ طوطا قسمتیں بتاتا ہے۔ او حاجی ہو، او نمازی ہو، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ طوطے کے ہاتھ میں تمہاری تقدیر ہے، نبیوں کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، ولیوں کی تقدیر کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہاری تقدیر کو بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جھلے ہیں ہم لوگ، کسی دربار میں جاتے ہیں، وہ جھاڑو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بندے کو جھاڑو مارتا ہے، واہ بابے اور بوکر ماری ہے جی، سارے جسموں دا درد ٹوٹ گیا۔ کوئی واہ والا بابا وے، کوئی مجھی تے دانداں والا بابا وے، کوئی گھوڑے تے کھوتیاں والا بابا وے، وہ اللہ دے بندے، بلیوں والی سرکار، کتوں والی سرکار، پتہ نہیں کہاں سے تم نے سرکاریں نکالی۔